जजों को खत लिखने वाला चोर कैसे मिल गया और वो चोर कौन है? भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर में कश्मीरियों को शहीद किया? पाक फौज का इमेज खराब करने वाले कौन हैं? और शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही की रिहाई के बारे में इमरान खान ने क्या कह दिया? पाकिस्तान में तमाम कैमरे खराब मगर कहाँ कहाँ ठीक हैं और ऐसे क्यों है? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा बिलखसूस कैमरों के नाम। आज ज़्यादा बात जो है वो इन कैमरों के ऊपर और ख़तों के ऊपर और इस तरह की चीज़ों पे होगी। सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो जजों को ख़त लिखे गए ये कोई लव लेटर नहीं था, खैर सगाली का पैगाम नहीं था, ये जहर आलूदा ख़त बताए गए। इनके ऊपर ड्रामनी खोपड़ियाँ इंसानों की बनाई गई। दर्जनों नहीं सैकड़ों खतूत बन के जब ये लिखे गए, खतूत लिख लिख कर जजों को भेजे गए और उसमें डराया और धमकाया गया और जहर जिस चीज़ को कहा गया उसमें उन्होंने पाउडर डाला और ये तासर देने की कोशिश की कि ये जजेस जो हैं वो डर जाएं। ख़त नामालूम लोगों ने लिखे और वो नामालूम कौन है ये मुझे भी और आप सबको पता है। ख़त लिखने का मकसद भी वाज़ह हो चुका, जिसको लिखा गया उसको भी समझ आ गई। ये जब ख़त एक ही मशीन से प्रिंट हुए फिर एक ही पोस्ट ऑफिस से जो कि सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में है वहाँ से गए और उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई कैमरा मौजूद नहीं। ये पोस्ट ऑफिस भी लगता है एक मखसूस इदारे और नामालूम अफराद का है। फिर उसके दाएं बाएं इतने बड़े कॉलेज, इतनी बड़ी इमारतें, इतने शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ किसी के पास कोई फुटेज नहीं है, वो भी नामालूम लोग ले गए। कैसे? मैं बताता हूँ। रेंजर्स आए थे, अदालत के शीशे तोड़े थे, इमरान खान को गिरफ्तार किया था, नईम हैदर पंजोता का सर फोड़ा था। उसके बाद जब वो वीडियो मांगी गई तो क्या अदालत के अंदर से भी वो सीसीटीवी फुटेज चोरी हुई थी ना, रिकॉर्डर गायब हुए थे। तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि मैं आपको सब लोगों के नाम बताता फिरूं? आपके पास इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये कौन करता है। ख़त लिखने वाले, कैमरे लगाने वाले सारे लोग एक जैसे हैं। आज इतनी बातें होंगी कैमरों और ख़तों के ऊपर इस व्लॉग के अंदर कि आप भी तंग आ जाएंगे। रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के पोस्ट ऑफिस से ये खतूत भेजे गए। CTD रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर मिलकर ख़त भेजने वाले का सुराग लगा रहे हैं। ये CTD रावलपिंडी जो है ना और लाहौर वाले ये जो मिल के सुराग लगा रहे हैं ये बकवास नामा है, कोई सुराग नहीं लगाएंगे। ये भी उन्हीं के बंदे ने ना मालूम, मगर ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। देखा वही बात हुई, कभी मिलेगा भी नहीं। ये कब्र में चले जाएंगे, ये पता नहीं जहन्नम वसल हो जाएंगे, ये कभी नहीं आपको मिलेंगे। अब देखिए कि इर्द गिर्द मौजूद शॉपिंग मॉल, सामने मौजूद एक प्राइवेट कॉलेज की CCTV फुटेज भी गायब है। जिन्नात आए ले गए। यूं मालूम होता है कि ख़त भेजने वालों की रसाई बहुत आगे तक है, जी बहुत आगे तक। इनके इतने लंबे हाथ हैं, काश को इन हाथों को काट दे कि बहुत दूर तक जाते हैं। और दूसरी जानिब क्या होता है, इतने लंबे हाथ वालों के मुल्क के अंदर भारत ने 20 कश्मीरियों को मार दिया, शहीद किया। भारत के पाकिस्तान पर हमले और 20 कश्मीरी सिख शहीद हुए। गार्डियन बरतानिया का बहुत बड़ा अखबार है, इंडिया चीख रहा है। गार्डियन ये खबर दिया कि इंडिया के स्लीपर सेल जो हैं पाकिस्तान में कायम हैं, पाकिस्तान के अंदर से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। भारत के जासूसों ने, लोगों ने कश्मीरियों को मारा। ये आपने देखा होगा, इंग्लैंड से एक नौजवान गया, उसको मारा गया। हमारे एक सहाफ़ी हैं रफ़ीक मुगल, उनके भाई को मारा गया। कितने और ताजरों को मारा गया जिनका तल्लुक पुंछ डिवीजन रावलाकोट से भी था। तो ये आज बरतानिया ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो ये खबर छापी कि पाकिस्तानी सरज़मीन पर कश्मीरियों और सिखों के बेदरेक कत्ल, क्या ये सिर्फ नकम्मापन है या कुछ और? हिंदुस्तानी इलेक्शन से पहले बरतानवी अखबार में इंकशाफ करवाने की वजह समझ आती है। मोदी वोटर्स को अपनी दलेरी बता रहा है, मगर 3-4 बरस से ये कत्ल जारी है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल न होने के बराबर है। उसकी क्या वजह है, ये सवाल छोड़ा गया है। तो आप अगर उधर हिफाजत नहीं कर रहे, इधर और चीज़ें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो हमें दुख और अफसोस है। हम तो आपका साथ देना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को रोकिए। ये आपका असल काम है जिसको आपको करना चाहिए।
تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ برطانیہ کا اخبار جو ہے ایک بہت بڑا، وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے اندر سکھوں اور کشمیریوں کو مارنے والے بھارتی ہیں، تو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ پھر پاک فوج ایک مخصوص ادارے کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا امیج کس نے خراب کیا؟ زرداری صاحب نے اور آرمی چیف نے جب آپس میں ملاقات کی، اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک مخصوص پارٹی نے مخصوص بڑے اہم ادارے کو امیج کو خراب کیا۔ اب یہ بات جب عمران خان صاحب کو پتہ چلی تو عمران خان نے بڑا اچھا رد عمل دیا۔ عمران خان کہتے ہیں اس کے اوپر کہ آصف زرداری نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے اور عمران خان کی جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ پھر دیکھیے میں پوری قربانی دوں گا، عمران خان کہتے ہیں کہ میں پوری قربانی دوں گا، آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ عمران خان کی اڈالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ ڈالے نا کسی کے اندر یہ دل، دماغ، گردے، آنکھیں، کان، زبان، سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطری عمل ہوتا ہے، یہ دلیر ہے، یہ شہد کی مکھی کی مانند ہے۔ اس کو چھیڑیں گے تو کاٹے گا، اس کو ٹھیک رکھیں گے تو یہ میٹھا شفا والا شہد دے گا آپ کو۔ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا آپ کو، اس نے شوکت خانہ بنایا، اس نے نمل کالج بنایا، اس نے سیرت النبی کانفرنس کروائی، اس نے بھوکھوں اور ننگوں اور بے گھر لوگوں کے لیے لنگر خانے کھولے، شیلٹر بنائے۔ یہ درویش آدمی ہے، لیکن جب ضد پہ آ جائے، حق پرستی پہ آ جائے، انا کو چھوڑتے ہوئے ملک اور قوم اور مذہب کی بات آئی تو وہاں یہ نہیں پیچھے ہٹے گا۔ یہ مجبوری ہے اس بندے کی سپورٹ کرنی۔ کیوں؟ باقیوں کے اندر بھی جو خوبیاں ہیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ٹھہر جائے کسی ظالم اور ظلم کے سامنے، اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اس کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے۔ جب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ریاست کے اندر، یہ ملک کا نظام کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، سیاستدان سارے مظلوم ہیں، صرف عمران خان نہیں، یہ ایون زرداری صاحب میں کہوں گا، یہ لوگ ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہیں، یہ مجبور ہیں، پیسہ آ گیا، ان کو اس کی چیز کی فکر ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ جائیں عمران خان کی اکاؤنٹ چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے پاس کتنے احساس ہیں۔ آپ عمران خان کی پراپرٹیز دیکھ لیں، ٹھیک ہے بنی گالا ہے، کسی دوست نے دیا، خود بنایا، زمان پارک ہے اور چیزیں ہیں، نیازی قبیلے سے ہیں، وہاں میاں والی میں بھی جگہ ہوں گی، بہنیں ہیں، پیسے ہوں گے۔ عمران خان پیسے کا کین نہیں ہے، اس کو دنیا داری کی لالچ نہیں ہے، وہ آگے کی تیاری کر رہا ہے اور یقیناً اس کی بڑی حد تک تیاری ہوگی، جس وجہ سے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ موت سے وہی ڈرے گا جس کی آگے کی تیاری نہیں ہے، جو حرام کھاتا ہے، جو ظالم ہے۔ جس کی تیاری ہو، اس کو پتہ ہے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، آگے جائیں گے تو بہتر ہے اچھی موت مرو، شہید سے تو بڑا رتبہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ فوج میں کیوں جاتے ہیں؟ لوگ مذہب اور ملک اور قوم کے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ لوگ شہید کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ چونکہ شہید ہونے کے بعد قرآن میں اللہ کہتا ہے انہیں غسل بھی نہیں دینا، ان کو انہی کپڑوں سمیت، جوتوں سمیت دفن کر دو، یہ زندہ ہیں اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ بڑے رتبے ہیں جہاد کرنے کے، بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ان سب کا جو اصل مقام ہے، جو آپ کو اس کا پھل ملنا ہے، اس کا تعلق صرف ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ۔ وہ آپ جانتے ہیں، پھر آپ کا اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق آپ کو اس چیز کا ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ پھر کیمروں کی بات کریں گے کہ پاکستان سارے کے اندر تمام کیمرے خراب ہو گئے۔ کہاں کہاں خراب ہوئے سنتے جائیے۔ ضلع شاہ کو جہاں مار کے پھینکا گیا وہاں کا کیمرہ خراب۔ کور کمانڈر ہاؤس لاہور جہاں پہ حملہ ہوا، کیمیکل ڈال کے آگ لگا دی گئی، وہاں کا کیمرہ خراب۔ جی ایچ کیو کا کیمرہ خراب اور آپ پیش خدمت ہے لیٹر باکس کا کیمرہ خراب، اور گندی فلمیں بنانے والے کیمرے سارے ٹھیک۔ میں نہیں کہہ رہا، میری جرت میں ایسا کہوں، میں ہوتا کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، ہم کیوں ایسا کہیں؟ یہ کہتے ہیں شعیب شاہین، اور کیا کمال کہتے ہیں بھائی جان، ہر جگہ لوگوں کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا دیے، ماسٹر بیڈ روم میں لگا دیے، گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، کوئی بڑا ہوٹل نہیں چھوڑا آپ نے، جہاں جہاں یہ سیاستدان اور ججز ٹھہرتے تھے وہاں کی سب ویڈیو آپ نے بنا لی، سب کیمرے ٹھیک ہیں، لیکن جہاں سے عمران گرفتار ہو وہاں کی عدالت کے کیمرے غائب، ضلع شاہ مرے اس کے کیمرے غائب۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس دور میں ایک چٹے ان پڑھ نہ سننے والے اور نہ بولنے والے، صرف دیکھنے والا شخص جو ہے نا،
آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کی تو 24 کروڑ عوام کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ساری حصے محسوس کرنے والی کام کرتی ہیں سوائے ایک احساس کی. تو کس طرح بیوقوف بنائیں گے؟ یہ اور کوئی دور ہے، اس میں آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی. آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، شاہ محمود اور پرویز الہی کب رہا ہوں گے؟ چھوٹا سا نقطہ ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ ہو جائے تو بات ختم. فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑا گیا دوبارہ. پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے، یہ عمران خان کہتے ہیں. اب وہ یقیناً کریں گے تو نہیں ایسا، لیکن اتنا سارا نقطہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.